فتقبلها ربها بقبول حسن، بس ان کو قبول کیا ان کے رب نے، بقبول حسن، اچھا قبول کرنا، ایسا قبول کیا کہ ایسا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ان کو لے کے گئیں پیدائش کے بعد بیت المقدس میں، کیونکہ دین کے لیے وقف تھی، تو وہاں کے جو احباب تھے ان کو کہا کہ یہ میں نے بچی اللہ کے نام میں وقف کی ہے، دین کی خدمت کے لیے لے جائیں، اس کو آپ سنبھالیں اور تربیت کریں، پرورش کریں۔ تو وہاں بہت سے احباب تھے، مسجد کے جو مقیمین تھے، منتظمین تھے، ان میں ایک ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ سب نے کہا کہ یہ اللہ کے نام پہ آئی ہے، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی تربیت کریں گے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ان کے والد نہیں ہیں، اگر ان کے والد ہوتے وہ اس بیت المقدس کے امام تھے، وہ زیادہ حق رکھتے تھے کہ اس کی تربیت کرتے، لیکن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر یہاں کا میں نائب بھی ہوں اور میں ان کا قریبی رشتہ دار بھی ہوں، خالو لگتے تھے رشتے میں، تو لہذا اس کو میرے حوالے کیا جائے۔ آگے تفصیل آئے گی کہ کلمے منگوائی گئیں، پھر قرآن ڈالا گیا۔ تو اللہ شانہ نے یوں ایک نبی کی پرورش میں ان کو بھیجا کہ وہ اس کی تربیت کریں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کیسا قبول کیا؟ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے ان کو قبول کیا، بہت اچھا قبول کرنا، وانبتها نباتا حسنا، اور ان کو بڑھایا، بہت اچھا بڑھانا، یعنی ان کی اولاد میں اللہ شانہ نے بھی کیا کیا، ایک نبی پیدا کیا، اور نبی بھی جو سارے نبیوں میں ایک طرح کی خصوصیت رکھنے والے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ وکفلہا زکریا، اور کفالت کی ان کی زکریا علیہ السلام جو نبی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کلما، وہ ان کو لے جا کے وہاں کمرے میں رکھ دیا گیا جو محراب نما تھا، یا تو مسجد کا محراب تھا یا ایک عام خاص کمرہ جو ہوتا ہے ساتھ میں مسجد کا، وہاں ان کو جا کے جگہ دی گئی، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کی تربیت فرما رہے تھے۔ اپنے کام کاج کو جاتے تو باہر سے قفل لگا جاتے، تالا لگا جاتے، لیکن جب وہاں آتے کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے ان کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں، اس کمرے میں جہاں سیدہ مریم کی پرورش ہو رہی تھی، وجد عندہا رزقا، تو وہاں پاتے کھانے پینے کی چیزیں، بے موسم پھل وہاں پاتے، تالا لگا ہوا، دروازہ بند ہے، کوئی اور دروازہ آنے جانے کا نہیں ہے، چابی بھی ان کے پاس ہے، آتے دروازہ کھولتے تو اندر کیا پاتے جی؟ بے موسم پھل پاتے۔ قال یا مریم، پوچھتے اے مریم، انا لکی ھذا، انا کہاں سے آیا آپ کے لیے یہ پھل؟ چلو موسمی ہوتا ہم سمجھ جاتے کہ کوئی محلے کا بندہ دے گیا، تالا توڑ کے پھر لگا کے چلا گیا، یہ تو بے موسم پھل ہیں، تالا بھی بند ہے، چابی میرے پاس ہے، کوئی آیا گیا بھی نہیں، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، نہ آپ باہر جا سکتی ہیں، انا لکی ھذا، آپ کے لیے کہاں سے آ گئے یہ پھل؟ بے موسم پھل علاقے کے اندر موجود نہیں ہے، لوگوں کو ملتے نہیں ہیں، لوگ کوشش کریں پھر بھی دستیاب نہیں ہوتے، اور آپ کو اللہ شانہ نے بند کمرے کے اندر یہ کیسے بھیج دیے؟ تو ان کا یقین اور تربیت ہو رہی، پوچھا جا رہا، ان کا امتحان لیا جا رہا کہ دیکھو مریم کیا کہتی ہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا کہتی ہیں ہوا یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، جو رب شکم مادر میں بندے کو، بچے کو اس کی غذا پہنچا سکتا ہے، سانس کے لیے ہوا کا انتظام کر سکتا ہے، تو وہ رب کیا مریم کو کمرے میں پھل نہیں پہنچا سکتا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آدمی کا یقین ہی ہے کہ اس پہ اللہ پہ اس کو بھروسہ نہیں ہوتا، وہ چوری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، یہ اسی وقت کرتا ہے جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا۔ جب اللہ پہ یقین ہے کہ جو شکم مادر میں
رزق دیتا رہا، وہ کیا مجھے یہاں نہیں دے گا؟ وہ سوچنا چاہیے کہ جب بندہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو ایک رستے سے غذا مل رہی ہوتی ہے، ابھی دنیا کے اندر نہیں ہے، شکم مادر میں ہے، ایک رستے سے غذا ملتی ہے، دنیا میں آ جاتا ہے تو اللہ شان اس کے آنے سے پہلے دو نہروں کا انتظام فرما دیتے ہیں، گرمیوں کے اندر ٹھنڈا دودھ اور سردیوں میں گرم دودھ، پہلے ایک رستے سے، پھر جب پیدا ہوا دو رستوں سے اللہ شان نے اس کو غذا پہنچائی، جب ذرا بڑا ہوا تو اللہ شان نے اس کے لیے چاروں طرف سے جو ہے رزق کے دروازے کھول دیے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، اور انسان ایک کھانے والا ہوتا ہے، اللہ نے اس کے دو ہاتھ کمانے والے بنا دیے کہ بندے تو کھائے گا کم اور کمائے گا زیادہ، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جی لیکن اللہ سے مانگ، اللہ کی طرف توجہ کر، تمہارا رزق تمہاری دکان، مکان، ملازمت، کاشتکاری، محنت مزدوری کے اندر نہیں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے، تو اللہ سے مانگ۔ دیکھو فقیر ہوتا ہے نا، فقیر